میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے گھر کی۔ سامعین عزیز وقار، ہمارے اس سال کے حجاج میں سے تقریباً 50% حجاج کی وہ تعداد ہے کہ جو پچھلے سال باوجود حج سے رہ گئے اور انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمارے ساتھ رہے، اور 50% جو ہیں تقریباً وہ نئے حجاج کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اب مولانا محمد عامر صاحب جو ہمارے شرعی مسائل اور وہاں کی جو ترتیب ہے اس کی ٹریننگ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اپنے مخصوص انداز میں وہ پہلے آپ کو پوری ترتیب بتائیں گے، اس کے بعد کوسچن آنسر کا ایک سیشن ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو اس کا انشاءاللہ جواب بھی دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے وہاں کے لاجسٹک بریفنگ کے لیے ہمارے ساتھی عبدالوہاب صدیقی صاحب وہ آپ کو وہاں کی اس کے اسکرین کے ذریعے بھی وہاں کی آپ کو ٹریننگ سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک بزرگوں نے تشریف لانا ہے، وہ ایک آستانے کے چشم و چراغ ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور دعا کے بعد آپ کو کھانے کے ساتھ آپ سے رخصت لی جائے گی۔ تو میں عامر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حجاج کو وہ ٹریننگ دیں۔ ہمارے ساتھ جو اوورسیز ہیں وہ بھی لنکڈ ہیں جی، کیا وہ بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے حجاج اکثر جو ہیں ہمارے تقریباً 65-70% جو ہیں حجاج ہیں وہ اوورسیز سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جوائن ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کا بھی اگر کوئی کویشچن ہوتا ہے تو آپ نے ہمیں آن لائن آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ حضرات بہت مبارک ہیں، ایسے مبارک سفر کی اللہ پاک توفیق دے رہے ہیں جو زندگیوں میں زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے، اور بہت دعاؤں کے ساتھ ہر مسلمان کی دلی چاہت، ہر مسلمان کی خواہش، جس کو اس سفر کی توفیق ملی یہ اس کی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جس طرح یہ عمل بہت اونچا ہے، اس کی حفاظت اور اس کی تیاری بھی اسی طرح بہت اہم ہے۔ حج یہ صرف ایک سفر نہیں ہے کہ ہم یہاں سے گئے، سعودی عرب چلے گئے، اللہ کے گھر کی زیارت ہوئی، روضہ رسول پر حاضری ہوئی، واپس آ گئے، بلکہ یہ تو ایک انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا، ابدیت کے اظہار کا موقع ہے۔ اور یہ حج ہے کیا؟ حج سیکنڈ کر دیں۔ حج اللہ تعالیٰ نے ان موقعوں کی یاد دلائی ہے، ان طریقوں کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے مطالبہ کیا۔ ہم نے اس کو مختصر انداز میں یوں بنایا، آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ مناسک حج کو ان مقامات پر ادا کیا جاتا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال نے اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے قربانیاں دیں۔ حج کا مقصد ان واقعات کی یاد کو تازہ کرنا ہے تاکہ یہ جذبہ بنے کہ ہر موقع پر اللہ کی مرضی کو قربانی کے ساتھ اختیار کرنا ہے، یعنی زندگی آپ کی شریعت کی پابند ہو جائے، یہ ہے حج۔ حج ہو رہا ہے زندگی اپنی مرضی کی، کھانا پینا اپنی مرضی کا، کمائی نقشے اپنی مرضی کے، غیروں کے طریقوں پہ، یہ حج نہیں ہے۔ یہ حج کی شکل بنی، حج کی روح نہیں ملی۔ اس لیے جو سب سے اہم تیاری ہے حج کی تربیت میں، وہ حج کو پانے کی کوشش کرنا ہے۔
دیکھیں ایک چیز میں آپ کو آسان انداز میں بتاؤں، کئی سالوں سے اللہ پاک موقع دے رہے ہیں آپ حضرات کے پاس آنے کا، جو مجھے بہت زیادہ اس بار احساس ہوا کہ یہ عمرہ اور حج کے واجبات فرض یاد کرانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 دونی 4 3 دونی 6 یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو وہ عمل ہے کہ حج اتنا آسان ہے کرنے میں کہ آپ سوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. نماز سوتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے، حج سوتے ہوئے بھی ہو جائے گا، بے ہوش حالت میں بھی حج ہو جائے گا. کتنا عجیب عمل ہے. لیکن جو حج کی روح ہے وہ سوتے ہوئے نہیں ہوگی، اس کے لیے محنت ہے. ہم کیوں حج کرنے جا رہے ہیں؟ جس پر زور لگنا چاہیے، جس پر محنت ہونی چاہیے، وہ یہ کہ آپ کے سامنے ہو، خواتین کے سامنے ہو. ہم حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنی بیوی کو لے کے چلو اور اس جگہ پہ جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے چھوڑ کر آ جاؤ. آپ سوچیں حج کس چیز کی یاد دلا رہا ہے. اب کوئی بات نہیں پوچھی اللہ کیوں، آپ تو رحیم کریم ہیں، میری بیوی کا کیا بنے گا، کہاں سے کھائے گی، میرا بچہ چھوٹا سا اس کا کیا بنے گا، کوئی سوال نہیں. اللہ نے حکم دیا ہے چل پڑے. ہم حج کرنے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہماری طبیعتوں میں آ جائے، ہمارے رب کا حکم ہے ہم نے پورا کرنا ہے. کیا ہمارا مزاج بن رہا ہے؟ آج جب اذان کی آواز آ رہی ہے کیا میں بستر چھوڑنے کو تیار، دکان بند کرنے کو تیار؟ یہ چیزیں سمجھ کے ہم حج کی طرف جائیں. حج نیم پلیٹ پہ حاجی لکھنے کا نام نہیں ہے. حج ایک عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے، جتنی اونچی سواری ہوتی ہے نا اس سے گرنے پہ چوٹ بھی اتنی لگتی ہے. سائیکل سے گرنے کی چوٹ اور ہے، موٹر سائیکل کی چوٹ اور ہے، گاڑی کی اور ہے، اور جہاز سے گرے تو یہ حج تو راکٹ ہے، راکٹ. وہ آپ کو اوپر عرش مولا اللہ سے ملاقات کرا رہا ہے. اس سے گرنا بہت نقصان کی بات ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ جو میری تیاری کا رخ ہوتا ہے اس میں سمجھانے کی چیز، آپ کا حج قیمتی بنے اس پر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. وہ اعمال پہلے بتاؤں گا جن کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور عملاً کوشش کرنی ہے کہ ہمارا حج کے مقصد پر ہو. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، اب وہ پتھر مارنے جا رہے ہیں، وہاں کیا عمل تھا؟ شیطان آ گیا پیچھے کہ اسے پتہ ہے گلے پہ چھری پھرنی ہے. اچھا کتنا بڑا عمل ہے. 12 سال کا بچہ، نرم گال، ہم میں سے کون جرت کرتا ہے صرف پھیرنی نہیں ہے، گلے پہ صرف چھری رکھ دے. آپ سوچیں ذرا، ادھر حکم ہوا ہے گلے پہ پھیر دو اور وہ تیار ہیں. یہ حج آپ کو کس چیز پر لے جا رہا ہے؟ آج اس کی طرف مجمع کا ذہن نہیں ہے. وہاں ہوٹلوں پہ جھگڑا، وہاں چادروں پہ جھگڑا، وہاں باتھ روم کے اوپر مسئلہ، کھانے پہ مسئلہ. ہم وہ بھول ہی جا رہے ہیں کہ جا کیوں رہے ہیں، جا کیوں رہے ہیں؟ اپنی جان لٹانے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنانے مٹنے جا رہے ہیں. مٹنے جا رہے ہیں. ابھی جیسے وہ نعت میں پڑھ رہے تھے نا کہ اپنی عکس، اپنی خودی سے باہر آنا ہے. ہم تو اپنے آپ کو سجانے، اسٹیٹس لگانے، اسٹیٹس کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر کیا حج ہے؟ یہاں سے اسٹیٹس اگر چلنا شروع ہو گیا، وہ جہاز میں اڑ رہے ہیں، سامان باندھ رہے ہیں، ادھر پہنچ رہے ہیں، تو حج کدھر ہے؟ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ پہلی چیز تھی میری بات کرنے میں، حج کا مقصد آپ کے سامنے ہو. ہم سب نیت کر لیں یہ حج ہمارا زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے. حج ہو آج کے بعد نماز کبھی قضا نہ ہو. حج کے سفر کے دوران قضا نہ ہو. کوئی صورت نہیں ہے معافی کی. بڑی سہولتیں اللہ نے دی ہیں. جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تھا بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھے گا، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو مٹی کو ہاتھ لگائے گا. تیر تلوار کے وقت بھی نماز معاف نہیں. ہم نیت کریں آج کے بعد حاجی صاحب کبھی نماز قضا نہ ہونے دیں. جنہوں نے نیت کی انہوں نے موت تک کر کے دکھایا، موت تک کر کے دکھایا. یہ پہلی چیز ہے کہ اس کوئی بات نہیں. اچھا بہت سارے شیطان حملے کرتا ہے، حقوق پورے کرو، یہ کرو، وہ بھی کرو. کس نے کہا کہ وہ نہ کرو یہ نہ کرو؟ تقسیمیں کیوں بناتے ہیں؟
ہر چیز کے اوپر صحیح طرح سے چلو, کسی چیز کو چھوڑو نہیں. جیسے دنیا میں ہر چیز کی ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں اچھی سے اچھی مل جائے, تو دین کے مقابلے میں, دین کے معاملے میں پوری چیزیں پوری کر, ہر ایک کو لے کے چل رہا ہے انشاءاللہ. تو پہلی چیز تھی حج کا مقصد. آگے کر لیں. اچھا, آپ میں سے پہلی بار کون کون جا رہے ہیں ذرا ہاتھ کا اشارہ کر دیجیے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اچھا, ہمارا یہ جو بیان کی شکل نہیں ہوگی, ہم ایک چیز یاد کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے بھی ساتھ ساتھ چلنا ہے. جو بات پوچھی یعنی کہی جا رہی ہو آپ اس کو دوہرا بھی سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا حج کا مقصد کیا ہے, اب آپ سب دوہرا لیں, اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا, اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا. اب آپ حضرات حج میں 3 قسمیں معروف ہیں. یہ سمجھانے کے لیے ہلکی سی بات کر رہا ہوں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں, آپ کے سامنے آ رہی ہیں. حج افراد, حج قران, حج تمتع. حج افراد صرف حج, اس میں عمرہ شامل نہیں ہے, اور قربانی اس میں مستحب ہوتی ہے, آپشنل ہوتی ہے, یعنی دم شکر, وہ قربانی جس کو کہا جاتا ہے وہ دم شکر ہوتا ہے, وہ آپشنل ہے, کر لیں اجر ہے, نہ کریں واجب نہیں. تمتع اور قران میں قربانی واجب ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ قران میں آپ پاکستان سے جب میقات سے باہر جب نیت کرتے ہیں تو عمرہ اور حج کو ملا لیتے ہیں, قرن ملانے کو قرن ملا لیتے ہیں, یہ علیحدہ نہیں ہوتا. ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج آپ کا اکٹھا چلتا ہے. آپ عمرے کی بھی نیت کرتے ہیں, حج کی بھی. عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹواتے, احرام میں ہی رہتے ہیں. 8 ذی الحج کو چونکہ پہلے سے آپ احرام میں حج کے, آپ دوبارہ نیت نہیں کرتے, منا چلے جاتے ہیں. جس دن قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ بال کٹواتے ہیں, دونوں احراموں سے باہر آ جاتے ہیں. یہ حج قران ہے. اس کی ترتیب علیحدہ ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ذہن میں رکھیں, جہاں جنایت کے اوپر دم آتا ہے تو اس میں 2 دم آتے ہیں. عمرے کے بھی, کیونکہ آپ کے اوپر احرام 2 ہیں, اگر جنایت ہو گئی تو اس جنایت کے اوپر جو دم آئے گا تو وہ 2 دم ہوتے ہیں. اچھا, تمتع کیا ہوتا ہے؟ عمرے کا احرام باندھا, حج کا احرام نہیں باندھا, مکہ مکرمہ پہنچے, عمرہ کیا, طواف, سعی, حلق, بال کٹوائے, احرام سے باہر آ گئے. اب آپ وہاں عام لباس میں ہوں گے. 8 ذی الحج کو دوبارہ مینا آپ نے جب جانے کی, دوبارہ آپ نے حج کی نیت کرنی جب مینا جانا ہے, تو یہ آپ کا تمتع شمار ہوتا ہے. اب قربانی والے دن آپ کا جب احرام کھلے گا وہ اس کی ترتیب علیحدہ ہوتی ہے. اس پہ بھی دم شکر آتا ہے. یہ 3 قسمیں ہیں. عموماً پاکستان سے عام حضرات جو ہیں حج تمتع کرتے ہیں. جو شروع کی فلائٹ میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا لمبا احرام باندھنا مشکل ہوتا ہے. آپ لوگوں کی فلائٹ تو ہے ہی جی, کچھ آخر میں بھی جا رہے ہیں, تو ہم ابھی حج تمتع کو لے کے چلیں گے. عموماً باقی قران کے مسائل تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی پوچھنا چاہے آپ کو ہم نمبر بھی دے دیں گے, آپ بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں. ہم ابھی تمتع کو لے کے چلیں گے, یعنی حج کی 3 قسموں میں سے حج تمتع چلے گی. اب آپ کو ہم حج کی تیاری کی طرف لاتے ہیں. آپ نے کیا تیاری کرنی ہے؟ میں نے عرض کیا 2 باتیں ہیں. ایک تو ہے مناسک کو یاد کر لینا. یہ تو آپ یوں بول لیں کہ 2 دونی 4 3 دونی 6, یہ سارے ہی بول لیں. 2 دونی 3 دونی 2 2, یہ عمرہ ہے 2 دونی 4, اور حج کیا ہے 3 دونی 3 فرض 6 واجب. اچھا, عمر بڑی ہوتی ہے, چیزیں یاد نہیں رہتی, خاص طور پہ اصطلاحی نام بار بار یاد نہیں ہوتے. کوئی خواتین کو یاد نہیں ہو رہا تھا, پریشانی کی بات نہیں. یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کے سامنے پیج کھلا ہوا ہے, سامنے چیز لکھی ہوئی ہے, کرنے لگیں. کیا کرنا ہے دیکھ کے کر لیں, کوئی بات نہیں. اب یہ کرنا ہے, یہ یعنی طواف شروع کرنا ہے, دیکھا اچھا اس طرح کرنا ہے, طواف کر لیا. صحیح کرنی ہے, دیکھا اس طرح کر لی. مینا پہنچے ہیں, مینا میں کیا کرنا ہے دیکھ لیا. تو کوئی مشکل نہیں ہے یاد کرنا. اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو ضروری نہیں کہ رٹا لگائیں, آپ کے سامنے ہونا چاہیے. باقی کاغذ چیزیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, وہ آپ کے. جو اہم چیز ہے تیاری کی وہ یہ ہے
آپ کا دل بنے, آپ دلی طور پہ تیار ہوں کہاں جا رہے ہیں. اب میں مختصراً عرض کروں گا. تیاری میں پہلی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے حقوق کی تلافی. دیکھیں حج پہ جانا کس طرح ہے, کفن لپیٹے. کیسے جا رہے ہیں؟ یہ کفن لپیٹے سفر ہے. تو اگر ہمیں پتہ چل جائے آج ہمارا دنیا میں اگر ٹائم بتا دیا جائے تو ہر انسان پھر دوڑے گا کہ یار جو دینا دلانا ہے دے دیں, کہیں اپنے اوپر بھاری نہ پڑ جائے. سب چھوڑ کے دوسروں کے پاس چلے جائیں گے, دوسرے مزے کریں گے, تو اس سے پہلے ہم ہی دوسروں کے حقوق ادا کر دیں نا. ہمارے بینک میں پڑا ہے. آپ بتائیں جب ہم آئے تھے دنیا میں کسی کے پاس اے ٹی ایم کارڈ تھا پیدائش کے وقت؟ اب بینک بیلنس ہے. تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. انہی چیزوں میں ہم دوسروں کے مال کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خاص طور پہ وراثت, حج کے سفر میں اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. آپ نے کہیں وراثت کا حصہ تو نہیں رکھا ہوا. یہ کچہریاں ختم ہو جائیں, بند ہو جائیں, اگر ہم سب صحیح اس پر آ جائیں کہ یہ مٹی ہے, یہ مٹی کے جھگڑے چھوڑ دیں. مٹی جیسے بچے میں اکثر مثال دیتا ہوں, کھیل رہے ہوتے ہیں, گھر بناتے ہیں, ریت کا پہاڑ ہوتا تھا, گھر بنایا, ایک نے توڑ دیا, دوسرے نے آ کے اب لڑنا شروع کر دیا. اب بچہ رو رہا ہے کہ میرا گھر توڑ دیا, تو بڑا بزرگ آ کے کہتا ہے کوئی بات نہیں, کوئی بات, مٹی کا گھر ہے. تو یہ جن گھروں پہ ہمارے جھگڑے ہیں یہ بھی مٹی کے گھر ہیں. نہ ہم نے قبر میں لے کے, سب سے پہلی چیز حقوق کی تلافی ہے. اس لیے اس سفر میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ہلکا کریں. شہید جب اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جان دیتا ہے, پہلے قطرے پہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کے لیے جان دی, لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا, قرضہ معاف نہیں ہوتا. اس لیے نبی علیہ السلام کا بھی معمول تھا, جب جنازہ پڑھاتے تھے پہلے پوچھتے تھے اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. تو اپنے آپ کو ہلکا کر کے وصیت لکھ کے دینا دلانا اس ساری تیاری کے ساتھ جائیں. کہا سنا معاف کرانا, خواتین بھی مرد بھی, کہ جہاں اپنے رشتہ داروں میں سب سے گلے مل کے جائیں. یہ آپ کی حج کی پہلی تیاری ہے. دوسری سے درخواست کروں گا کہ احرام باندھنے کی مشق کریں. احرام باندھنا آتا نہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. خاص طور پہ جو پہلا منظر ایئرپورٹ کے اوپر ہوتا ہے, وہاں پہ اگر دیکھیں تو لوگ رو پڑتے ہیں کہ جی احرام نہیں سنبھالا جا رہا, اب کریں کیا. تو یہ بڑا اہم ہے. جن لوگوں کو, جہاں ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے پنجاب میں تہمند کی, اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, لیکن جہاں پہ عادت نہیں ہے وہ اس کو پہن کر گھر میں چادر کو باندھ کے چلیں پھریں, اس سے یوز ٹو ہوں. واش روم جائیں, طہارت کریں, تاکہ یہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے کیسے استعمال. آپ نے 4-5 دن اس میں رہنا ہے, آگے مینا 3 دن تو پکے ہیں, تو اس کا آپ کو عادت باندھنے کا طریقہ سارا اپنے خود سیکھنا ہے. یہ تیاری ہے. اگلی چیز پیدل چلنے کی مشق. یہ آپ ہر جگہ سن رہے ہوں گے, یہ حاجی کے لیے تحفہ ہے. جس نے اس پر عمل شروع کر دیا, ابھی آپ کے پاس دن ہیں, آپ چلنے کی زبردست مشق کریں. دیکھیں یہ عموماً ہے مزدلفہ سے آگے جب دن چلنا پڑتا ہے بہت کم ہے. ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ 16-17 کلومیٹر, لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں کہ میں نے اپنے موبائل پہ جو دیکھا تھا 27 کلومیٹر تھا. اور اس کے بعد جب ہم مینا تک, ہم حرم تک گئے تھے تو وہ 35 کلومیٹر بن گیا تھا. ہاں, تو 35 کلومیٹر ایک دن کا یہ چلنا ہے. اور میں نے 3-4 دن کا جب جمع کیا تو ہم یہاں سے پشاور پہنچ سکتے. 180 کلومیٹر بنا تھا. نہیں یہ بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے چلنے کی مشق کرنی ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ ایک الگ چیز ہے, ابھی آپ کی وہ پریشانی بھی دور کر دیتے ہیں. اس چلنے میں مزہ بھی بڑا آتا ہے, اور اس چلنے میں قوت اللہ دے دیتے ہیں. بوڑھے یہی خود بتا رہے تھے, 70 سال کی خاتون ساتھ ہیں اور وہ ساتھ پہاڑ پہ چڑھی ہیں, اور ہمیں نظر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے طاقت آ رہی. یہ الگ چیز بتا رہا ہوں, لیکن آپ ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دیں. پیدل چلنے میں کمی نہ کریں, اپنے جسم کو کھولیں. پہلے دن ہی جب عمرہ ہوتا ہے, جسم اگر کھلا ہوا نہیں ہوگا, آپ کو تقریباً 10-12 کلومیٹر لگ جاتے ہیں ہوٹل سے اپنے, لیکن ابھی آپ کا ہوٹل قریب ہے
تو اتنے نہیں لگیں گے، مشکل سے 4-5، لیکن جو یہ 7 چکر ہیں اور سارا کچھ، اس میں آپ کو صحیح ملا کے یہ بھی 4-5 کلومیٹر تو کہیں نہیں گیا. تو اس لیے آپ نے اگر پہلے سے تیاری نہیں ہوگی جسم تھک جائے گا، تو پیدل چلنے کی مشق کریں. اگلی چیز ہے ضروری اشیاء، یہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. جو اس کی بھی لسٹ آپ کو بتا بھی دی جاتی ہے، چیزیں آپ کو ملتی ہیں ہر جگہ سے، لسٹ مل جاتی. ضرورت کی چیزیں رکھیں، زیادہ سامان نہ رکھیں. ضرورت کا جو سامان ہے ضرور رکھیں، یہیں سے رکھیں. کھانے پینے کے طور پہ کوئی برتن ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہر چیز یہاں سے تیار کر لیں. خواتین اس میں تیاری کریں، آخری دنوں پہ نہ چھوڑیں، بیگ پہلے تیار کر لیں، سکون رہتا ہے. اہم معلومات کی حفاظت ہم نے یہاں پہ لکھا. کیوں؟ عام طور پہ موبائل پر اعتماد چل رہا ہوتا ہے، موبائل گیا سب کچھ گیا، اور یہ ہو چکا ساتھیوں کے ساتھ. کسی کا رابطہ نہیں، کچھ نمبر نہیں. تو کہیں کاغذ پہ بھی ضروری نمبر اپنے ساتھ رکھیں، کوئی ایڈریس کوئی اور چیز، کہ اہم معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. قانونی ضروریات جو آپ کو ڈاکومنٹس ہوں گے، جو چیزیں ہیں، اس کو پہلے تیار کر لیں، آخری دن پہ نہ چھوڑیں، اس کو چیزوں کو تیار کر کے رکھ لیں. اب یہ دوسری طرف آئیں، ایک تھی ظاہری تیاری، ایک ہے باطنی تیاری. اب ہماری روح بھی اللہ سے جڑے، اس کے لیے آپ نے خود اپنا سکین لگانا ہے، سکینر خود لگائیں. آپ کا دل مسجد میں لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ یہ چیز فوراً، یہ ٹیسٹنگ ہے. حدیث میں آتا ہے مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. سب سے آسان بات بتا دی. کیا مچھلی کو جب باہر نکالتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اس کا تڑپنا ہے، کیا ہم مسجد سے باہر آ کے تڑپتے ہیں یا مسجد میں جا کے تڑپتے ہیں؟ اکثر کو میں نے کہا سب سے پیچھے آنس بڑھے ہوتے ہیں دروازے کے پاس. کہ بھاگنا آسان ہو، مڑ کے کہتے ہیں آگے نہیں آتے کہ جی رش ہو جائے گا راستہ. آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھیں، خالی وقت ہو آپ آ کے بیٹھ جائیں. اگر آپ کا اللہ کے گھر میں دل لگنا شروع ہو گیا تو سمجھیں کہ آپ ایک رخ پر آ رہے ہیں. یہ ابھی سے تیاری شروع کریں. اپنا وقت مسجد میں گزاریں. سنت کا، دینی مجلسوں کی، دین کی بات سننے سے ایمان بڑھتا ہے. اللہ کی محبت، سنت، اس کو چھوڑ، وہ بات سنیں جو دین کی، حضور کی محبت کو پیدا کرے، جو اللہ کی محبت کو پیدا کرے. اختلافی مسائل کو نہ دیکھیں، وہ بھی دین کی بات ہے، لیکن آپ کو اس کی آپ کو ضرورت ہے جہاں جنت جہنم ایمان جس سے تازہ ہو رہا ہو، وہ باتیں سنیں. سنت کا اہتمام کریں، کھانے میں، سونے میں، پینے میں. نماز نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کی کوشش کریں. ابھی سے آگے آپ کو اٹھنا ہوگا، ابھی سے عادت بن جائے گی، اٹھنا آسان ہو جائے گا. نوافل ہیں، اشراق، چاشت، اوابین، خواتین اس کا اہتمام کریں. تلاوت، ذکر کا اہتمام. اور دعا سب سے اہم ہے، اس کو میں نے علیحدہ الگ جگہ پہ بھی کہا. یہ دعا کے حج عمرہ تو ہے ہی دعا. اگر دعا نہیں ہے تو حج عمرہ کیا ہوا؟ اللہ کے گھر پہنچ کے بھی ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے. ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے، وہاں نظر آئے گا فون ہاتھ میں ہے، باتیں چل رہی، ابھی ایک ملایا، ہاں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. وہ فون بند ہوا تو اگلا فون شروع ہو گیا. آدھے گھنٹے تک آپ اس کو دیکھتے رہیں، وہ ایک فون کرے گا، دوسرا فون کرے گا، ہر ایک کو کہے گا آپ کا نام لے کے دعا کر رہا ہوں. سمجھ نہیں آتا کر کس وقت رہا ہے دعا. وہ تو فون پہ ہر ایک سے بات کیے جا رہے ہیں، میں عرفات میں ہوں، میں مینا میں ہوں، میں ہوں. دعا کس وقت کر رہا ہے؟ وہ تو ہر ایک کو اپنی اطلاع دے رہا ہے، اور آگے سے ہر کوئی کہتا ہے، کیا کہتا ہے جی میرے لیے دعا کرنا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. وہ تو فون پہ ہم لگے ہوئے. تو دعا کا شوق ہی نہیں بنا ابھی تک. ہماری دعا کیا ہے؟ وہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، ہم نے بھی اٹھا لیا. انہوں نے گرایا، ہم نے بھی پتہ ہی نہیں کیا مانگا. دیکھیں بڑی نازک بات ہے. دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز. جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اچھا، دعا مانگنے والا کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، تو میرے کام بنائے گا. اور جو دعا نہیں مانگتا، نعوذ باللہ، وہ کہہ رہا ہوتا ہے زبان حال سے، یا اللہ مجھے تیری ضرورت نہیں، پیسے بھی پڑے ہیں، دوست بھی ہیں، سب ہیں، مجھے تیری ضرورت ہی نہیں. یہ بڑی خطرناک. اس لیے دعا ہے حج عمرہ، دعا کو مضبوط بنانا ہے. یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں جی. یہ حج کی تیاری کی کچھ چیز. آگے چلیے. یہ کچھ سامان لکھا ہوا ہے ضرورت کے اعتبار سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. احرام ہے، 2 عدد رکھیں. کپڑے حسب ضرورت ہیں، 4-5 جوڑے رکھ لیں، زیادہ رکھنے ہیں زیادہ رکھیں.
جے نماز، تولیہ، چپل، صابن خوشبو والا، بغیر خوشبو والا، شیمپو ہے، مسواک، برش، ٹیپ، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ الیکٹرک کیٹل بہت کام آتی ہے، خاص طور پہ جو خواتین جن کے ساتھ ہیں۔ مگا، پلیٹ، چمچ اپنے ساتھ رکھیں، تھوڑا سا زیادہ نہیں، ایک سامان کمرے میں اپنے ساتھ۔ پانی کی بوتل، یہ نمک، بسکٹ، نمکو، بھنے ہوئے چنے، یہ بھی کام آتے ہیں مینا میں، یہ بھی آپ اپنے ساتھ پاکستان سے لے جائیں، وہاں پہ ایسی چیزیں آسانی سے نہیں ملتی۔ نمکو ہے، بھنے ہوئے چنے ہیں، یہ آگے مینا کے سفر میں کام آ جاتے ہیں۔ خشک شربت، یہ خاص طور پہ ہم نے یہ کہا کہ اس وقت بھی گرمی بہت ہے۔ ساشا ہوتا ہے نا، زپ بیگ چھوٹے سے، اس میں آپ او آر ایس ڈال لیں، او آر ایس کا پیکٹ رکھ لیں، یا ساشا کوئی شربت رکھ لیں، جیسے عام طور پہ آتے ہیں ٹینگ وغیرہ آتے ہیں، ہم ٹینگ کا نام نہیں لیتے ذرا، اس لیے میں نے اس کو خشک شربت لکھا ہے۔ تو ہمیں نہیں لینا چاہیے، اللہ ہمارے لیے کوئی ویسے بڑے اچھے آ گئے ہیں اب، تو وہ خشک شربت اس میں ڈال کے ساتھ رکھیں۔ پانی کی بوتل، چینی گرینڈ کر لیں، خواتین اس کو سمجھیں کہ چینی گرینڈ کر کے رکھ لیں، نمک ساتھ رکھ لیں، لیکن چینی پہ چینی لکھ لیں، نمک پہ نمک لکھ لیں، یہ بھی پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اور بوتل میں ڈالا، ہلایا، آپ نے پی لیا، آپ کو بہت ضرورت ہوگی مزدلفہ سے جب آپ رمی کے لیے چلیں گے، یہ بہت کام آتا ہے۔ پاور بینک، چارجر، یونیورسل پلگ، یہ بھی آپ یہاں سے تیار کر کے لے جائیں۔ ایک سوئچ بورڈ کی چھوٹی سی کنیکشن اپنے ساتھ رکھ لیں، جس میں آپ کو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک سوئچ ہے، بہت سارے لوگ ہیں تو وہ پھر ایکسٹینشن وائر تھوڑی سی کنیکٹ ہوتی جائے گی، تو آپ کو ایک سوئچ کے اوپر کنیکشن ملتا جائے گا۔ رسی، چٹائی، تکیا، یہ چھوٹی چھوٹی ضرورت اپنی دوائیوں کے حساب سے جو آپ کو ضرورت ہے۔ پولی فیکس رکھیں، وہ ریش کریم آتی ہے، سوڈو کریم بغیر خوشبو کے، وہ رکھ لیں۔ یہ میں نے جو اپنے طور پہ آپ ذرا، اس کے علاوہ بھی اپنی ضرورت کے حساب سے کم سامان رکھیں، زیادہ سامان نہ رکھیں، جتنا مختصر ہوگا آسانی رہے گی۔ آگے چلیے۔ اب یہ پیج سب سے اہم ہے، اس پر ذرا توجہ دیجیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، یہاں ہم نے ایک چیز تو حقوق کی تلافی معافی یہ پہلے ہو گیا، قرض کی ادائیگی، حج عمرے کی تربیت۔ سب سے اہم چیز ہے آپ اللہ کے لیے ہو۔ حج مبرور کیسے بنے گا؟ حج مبرور کیا ہے؟ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں، اور آخری انعام کیا ہے؟ طواف زیارت پہ جو حج مبرور ہو، فرشتہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف، نئے سرے سے عمل شروع کر۔ لیکن حج بھی حج مبرور ہو، اس کو بنانا پڑے گا۔ کیسے؟ پہلی چیز نیت بگڑی، ساری تعمیر ہی ختم ہو گئی۔ نیم پلیٹ کے ساتھ حاجی شہرت ہو گئی، اس سے بچنا ہے۔ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کسی تاریخ کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، حاجی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امام مالک وہ حضرت جو اللہ کے حضور کے عاشق تھے، لیکن کہیں نام کے ساتھ حاجی کسی کتاب میں نہیں ملے۔ کہیں آپ کو ملے گا حاجی حضرت ابوبکر صدیق، حاجی حضرت علی، لیکن یہ پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد جا کے شروع ہوا حاجی زاہد صاحب، حاجی مسعود صاحب، حاجی بشیر صاحب، حاجی وہ، اور یہاں تک کہ پھر چلتا ہی گیا اس نام سے۔ اور اسی چیز میں سٹیٹس، جو میں نے شروع میں کہا، موبائل، یہ سٹیٹس ایک جن ہے، یہ جب سر پہ چمٹ جاتا ہے نا تو بڑا نقصان پہنچاتا ہے، بہت خراب کرتا ہے، یہ جن کی طرح چمٹتا ہے۔ اس سٹیٹس کے اس سے تو اپنے آپ کو بچائیں، آپ نے چھپانا ہے۔ مسلمان اپنے عمل کو دکھاتا نہیں پھرتا، چھپا کے کرتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی جی، ٹھیک ہو گیا، اس یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ دوسری چیز، عشق کی کیفیت، آپ کا حج عاشقانہ ہو۔ حج وہ ہے جو عشق کے ساتھ ہو۔ اچھا، جو ظاہری عمل بتایا جا رہا ہے، خوشبو بند، کپڑے خوبصورت، اچھا محفل میں جاتے ہیں آپ صاف ستھرے کپڑے، اللہ کا بھی حکم ہے، آپ سج کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں۔ ادھر اللہ بلا رہے ہیں ایسے آؤ کہ میلا کچیلا، بکھرے بال، کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں عاشق بن کے آؤ۔ اچھا، اللہ کو بھی معلوم ہے پہلے ظاہراً بنو گے تو اندر سے بنو گے۔ جو عاشق ہوتا ہے نا، اس کو کہنا نہیں پڑتا بال، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے بال بنے ہوئے کہ نہیں، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ جو عشق میں ڈوبا ہوتا ہے اس کو تو کھانے کا ہوش نہیں ہوتا، اس کو کیا پتا کہ انہوں نے کون سا آئٹم
کھانے پہ لگایا ہے اور کیا پیش کر رہے ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں آپ اللہ کے گھر اللہ کے عاشق بن کے آئیں. اللہ والوں کے عشق کی عجیب کیفیات ہیں, واقعات ہیں. بڑی سخت حالات میں ایک معذور ہیں, گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہاں جا رہے؟ کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں. دمشق سے چلے ہیں, پیدل سفر ہوتے تھے. تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوا کہ تم اس حالت میں جا رہے ہو. اس نے کہا اس کو ظاہری حالت نہ دیکھو, میرے دل کو دیکھو, میرا دل خوش ہے, میرا دل بے چین ہے. اور ہم لوگ بھی جب دنیا کے معاملات ہوتے ہیں نا, تو دنیا کی چیزوں میں جب جیسے سیر و تفریح پہ جاتے ہیں, لڑکے تو بہت اس کو کہتے ہیں انجوائے کر, ایڈونچر ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی ایڈونچر ہو گیا. اب پہاڑوں پہ جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, تکلیف آ گئی ایڈونچر ہو گیا. یہ وہ سفر ہے یہاں کسی تکلیف کا احساس نہ ہو, اندر کا عشق سب کچھ ختم کر دے. میں اس پہ ایک جملہ یاد کراتا ہوں, شوق ہوگا تو شکوہ نہیں ہوگا, شوق ہوگا تو, اور شوق نہیں ہوگا تو شکوہ ہی شکوہ. جہاز لیٹ ہو گیا, انہوں نے یہ کر دیا, فلاں گورنمنٹ نے یہ کر دیا, ٹور آپریٹر نے یہ کر دیا, سعودی گورنمنٹ نے یہ, کیوں ہو رہے شکوے؟ شوق. شوق ہوگا تو شکوہ. یہ دوسری چیز بڑی اہم ہے, عشق کی کیفیت. پھر اللہ کے سفر میں, اس سفر میں اللہ کے راستے کا سفر ہے, اللہ کے گھر کا سفر ہے, رجوع الی اللہ. آپ حاجی کون ہے؟ ضیوف الرحمن, اللہ کا مہمان, اللہ کا مہمان. اگر ہم اللہ کے مہمان ہیں تو مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے, غیر اللہ سے نہیں مانگیں گے. تو آپ یہ بھی کہتے سنیں گے جو مانگا ملتا گیا. یہ اگلی بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. قدم قدم پہ ضرورت پیش آ رہی ہے, یا اللہ تھک گیا ہوں, یا اللہ بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھلا دے, آپ مانگنا شروع کریں. یا اللہ یہ چیز چاہیے, یہ چیز, یا اللہ کمرے کی یہ سہولت چاہیے. ایک ہے لڑائی جھگڑا, شور شراب, اس سے کچھ نہیں ہے, اس سے حج خراب ہے. حج مبرور تب بنے گا آپ قدم قدم پر اللہ سے مانگیں. اگلی چیز جو آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے, یہ حج کی قبولیت ہے, قبولیت کی مہر ہے. اپنے آپ کو حاجی کا خادم بنا لیں. آپ نے جب احرام باندھا تو اس احرام کی چادر پر کسی کا میجر کا, جنرل کا بیج نہیں لگا ہوا, کسی کا وزیر اعظم کا, کسی کا چودھری کا بیج, سب اتر گئے. اب میجر صاحب جا رہے ہیں یا جنرل صاحب بھی جا رہے ہیں, ان کا پی اے بھی ساتھ ہے, لیکن دونوں پہچانے نہیں جا رہے. کپڑے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے. اب پہچان کس سے ہے؟ دل کی کیفیت سے. اس لیے ہم خادم بن جائیں. آپ نے اگر اللہ کے مہمانوں کی خدمت شروع کر دی, بزرگ بھی کر سکتے ہیں, بڑے جوان بھی. جوان کیسے؟ خواتین کو وضو کرانے میں مدد کر دیں, جوان بوڑھے بزرگوں کو وضو کرانے میں, سامان اٹھانے میں, بٹھانے میں. اور بڑے کیا کریں؟ چھوٹوں کو دعائیں دے دیں, غصہ نہ کریں, ڈانٹیں نہیں, حوصلہ افزائی کر دیں. یہ ساری خدمت ہے. خدمت کے رخ سے آپ چلیں گے, آپ کا حج قبول ہوتا چلا جائے گا. آپ حاجیوں کے, ایک ہمارا پنڈی کا جوان ہے ماشاءاللہ, 2012 میں اس نے حاجیوں کی خدمت شروع کی تھی. واقعی جب سفر شروع کیا اپنے آپ کو تھکا دیا. آج 26 آ گیا, 14 سال سے مسلسل حج پہ جا رہا ہے. کہتا ہے وہ کسی حاجی کی دعا لگ گئی. تو یہ حقیقت ایسے ہی ہے, جو حاجیوں کی خدمت کرے گا اللہ اسے بلاتے رہیں گے. تو جھگڑا بھی نہیں ہوگا, اور جھگڑے کا کہا گیا ہے کہ حج میں جھگڑا نہیں, جھگڑا ہو گیا تو حج نہیں. اچھا جی, اب اگلی چیز یہ ساتھ ہے دعا کا اہتمام. اس میں سب سے اہم پوائنٹ تھا دعا کا اہتمام. دعا بہت آپ نے ضرور کر. اس سے آگے چلیں, مذہبی اور سیاسی گفتگو, اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی جھگڑے کا ذریعہ بنتی ہے. سیاسی گفتگو اب کوئی ضرورت نہیں, ہم کدھر سے ہیں, کس گور نے کیا کیا, ایک بار بھی زبان پہ شروع ہوا, مینا کی ساری عبادت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بلڈنگ کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بچیں, کوئی ضرورت نہیں کسی کی بات کرنے. اور اسی طرح مذہبی اختلاف, دیکھیں مذہبی اختلاف رحمت ہے, فتنہ نہیں ہے, یہ علماء جانتے ہیں. مذہبی اختلاف آپ کو آسانیاں پیدا کر کے دیتا ہے, یہ جھگڑے کی چیز نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ اکرام نے مختلف اعمال کیے. ہم یہاں عصر تھوڑی تاخیر سے پڑھتے ہیں, حرم پہنچیں گے عصر جلدی پڑھتے ہیں, دونوں ٹھیک ہیں.
دوسرے کو غلط کہنا یہ غلط ہے، اس لیے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. پوری دنیا سے لوگ حج پہ آ رہے ہیں، آپ کو جو بتایا گیا مذہبی امور سے، کتاب دی گئی یا انہوں نے لٹریچر دیا، اس پہ یقین کریں، ٹھیک ہے، اس میں شک نہ کریں اور دوسرے پہ اعتراض نہ کریں. بس اپنے حج کو قیمتی بنائیں، اختلاف فتووں سے اچھا ایک چیز آپ کو آتی ہے، لازمی نہیں کہ دوسرے کا بھی مسئلہ ہوگا، دوسرے کی نوعیت اور ہو سکتی ہے. آپ کے گروپ میں کچھ 12 کو جا رہے ہیں، کچھ 18 کو جا رہے ہیں، کچھ مسافر ہوں گے، کوئی مقیم ہوں گے، ہر ایک کو ایک مسئلہ نہیں بتانا. تو یہ چیزیں سمجھ کے، یہ بھی آپ کے جھگڑے سے بچانے کے لیے. موبائل فون کا صحیح استعمال کریں، جو ضرورت کی چیز ہے اس کو ضرورت کے طور پہ، اس کو بھی یہاں تک کہ اب تو پہلے اتنا کچھ ہو چکا کہ ریاض الجنہ میں جا کے موبائل چلتا تھا، اب سخت پابندی ہے، جرمانہ ہے، اب اس کے اوپر سختی ہوگی اور ہو رہی ہے. ابھی بھی شروع نے کر دی کہ وہاں پہ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، حرم میں کوئی ویڈیو نہیں بنانی. اس کی اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے پابندی لگائی ہے، صرف ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا، لیکن اس پہ بڑی سختی ہے. خاص طور پہ اگر آپ نے کسی فوجی یا ان کے عملے کی ویڈیو بنائی تو پھر آپ کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ لوگ بھی نہیں کچھ کر سکتے. یہ وہاں پہ بہت سارا ایسا چل رہا ہے، آپ نے کسی ان کے عملے کی ویڈیو نہیں بنانی. خواتین بھی اس کا اہتمام کریں. اچھا جی، اب ہم ارکان کی، یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں جی. عاشقانہ حج ہو، شوق کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، خادم بن کے جائیں، دعاؤں کا اہتمام ہو، اور جن چیزوں سے بچنا ان سے بچتے. انشاءاللہ حج آپ کا حج مبرور ہو جائے گا. یہاں تک کلیئر ہے جی؟ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اب آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے، عمرے کی تیاری گھر سے ہوگی. حج تمتع ہے، حج تمتع کو ہم نے کہا تھا عمرہ علیحدہ ہے، حج علیحدہ ہے. آپ حضرات غسل کریں، اچھے طریقے سے صابن استعمال کریں، شیمپو کریں، خوشبو بھی جسم پہ لگا سکتے ہیں. بال وغیرہ صاف کر لیں، جو ضرورت ہے، بال بنانے کی ضرورت ہے بال بنا لیں، غسل کر لیں. اب آپ احرام کی چادریں گھر میں پہن سکتے ہیں مرد حضرات. خواتین کا اپنا لباس ہی احرام ہے، کوئی اس میں قید نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، بار بار نہیں، اس کو سمجھ لیں. احرام کی چادر آپ دن میں 10 بار بدل سکتے ہیں، 2 بار بدلیں، 3 بار بدلیں، آپ کی مرضی ہے. اور احرام کی چادر ضروری نہیں کہ سفید ہو، کوئی سا بھی رنگ ہو. خواتین کا لباس بھی، ان کا لباس وہ بدلنا چاہیں، اگلے دن دوسرا جوڑا پہنیں، اس سے اگلے دن دوسرا جوڑا پہنیں، کوئی بات نہیں. احرام بنیادی طور پہ نیت کا نام ہے، نیت اور تلبیہ، اس کے بعد پابندیاں ہیں. لیکن چونکہ لباس کی پابندی آتی ہے اس لیے آپ کو چادریں باندھنی پڑتی ہیں، تو وہ احرام مشہور ہو گیا، ورنہ وہ احرام نہیں ہے. تو عمرے کے اندر آپ نے 2 فرض ہیں، 2 سنت، 2 واجب. 2 فرض، 2 سنت. پہلا فرض احرام، نیت، تلبیہ، یہ مل کے ایک فرض بنے گا. احرام، نیت، تلبیہ. احرام پہلے باندھ لیا کوئی بات نہیں، جس وقت آپ نیت اور تلبیہ پڑھیں گے آپ کے اوپر احرام کی پابندی شروع ہو جائے گی، پہلا فرض پورا ہو جائے گا. دوسرا فرض طواف ہے، وہ حرم میں جا کے کریں گے. اچھا، سنتیں 2 نفل زمزم ہے، واجب سعی اور حلق ہے. یہ ایک اجمالی طور پہ میں نے کہا، اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اب آپ نے احرام گھر سے باندھنا ہے تو باندھ لیں، ایئرپورٹ پہ باندھنا ہے تو وہاں پہ جا کے باندھ لیں، دونوں گنجائشیں ہیں. ابھی نیت نہیں کرنی، یہ بات ذہن میں رکھیں. پہلے ہم آپشنل کہتے تھے، لیکن اب بہت ضروری ہے. آج کل کے حالات میں نیت آپ جہاز میں بیٹھ کے بھی نہ کریں. یہی بتایا جا رہا ہے، آپ کا جہاز اڑ جائے، گھنٹہ گزر جائے، نیند کا خیال رکھیں. میقات سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اعلان ہوتا ہے، میقات آدھا گھنٹہ پہلے آتا ہے. آپ 2 گھنٹے پہلے نیت کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا آخر میں کریں، کیونکہ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، جہاز کا کدھر رخ مڑ جائے. تو آپ نے اپنے آپ کو ہلکا رکھنا ہے، ایک دم سے نیت پہ نہیں چلے جانا. احرام باندھا ہوا ہے، نیت کیا ہے؟ 2 سیکنڈ لگیں گے، یا اللہ میں نے حج کی، عمرے کی نیت کی، میرے لیے آسان فرما. نیت ہو گئی، دل کے ارادے کا نام ہے. ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ مردوں نے اونچی آواز سے، خواتین نے آہستہ آواز سے. اللہ تعالیٰ نے ان کا احترام بنایا، ان کی آواز کو بھی پردہ دیا ہے.
تو اس آواز کا بھی خیال رکھنا ہے. عورتوں نے اونچی آواز نہیں کرنی, مردوں نے اونچی آواز کرنی. یہ تلبیہ حاجی کا ترانہ ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. یہ عمل آپ کا جہاز میں ہو جائے گا. اب آپ کا فرض پورا ہو گیا, احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو گئیں. اس میں نیت بھی آ گئی, تلبیہ بھی آ گیا. اگلا سٹیپ لے لیں. اب پابندیوں میں کیا کیا ہے؟ پابندی بہت آسان چیز ہے, مشکل نہیں ہے. اس وقت بھی آپ بہت ساری پابندیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بغیر نیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, سلا ہوا کپڑا, آپ احرام پہن چکے ہیں, ختم ہو گئی پابندی. سر اور چہرے کا ڈھانپنا, آپ نے چہرے پہ اور سر پہ ٹوپی نہیں پہننی, یہ پابندی بھی خواتین کا علیحدہ ہے مسئلہ. چپل آپ نے پیر والی بدل لی, ٹخنا اور اوپر کی ہڈی یہ کھلی رہے, چپل کا اہتمام کرنا ہے. وہ تصویر کینچی چپل سب سے اچھی رہتی ہے. یہ تو مردوں کی خاص تھی. عورتوں اور مردوں سب کے لیے پہلی چیز آپ لیں, ناخن اور بال نہیں کاٹنے. یہ بھی آسان ہے, ناخن آپ نے پہلے کاٹ لیے, بال پہلے کاٹ لیے. یہاں یہ بات سمجھ لیں, بال کب تک نہیں کاٹنے؟ جب تک صحیح نہیں کر لیتے. صحیح کر لی, اب آپ اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں, دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں. گھر والے ساتھ ہیں, ان کے بھی بال کاٹ سکتے ہیں. یہ قید کب تک تھی؟ جب تک صحیح نہیں. صحیح کر لی تو اب بال آپ دوسروں کے کاٹ سکتے. چہرے پر کپڑے کا لگنا, یہ عورتوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. تولیہ استعمال نہیں کرنا. اگر آپ ماسک کرتے ہیں تو لگاتار نہ کریں, 3-4 گھنٹے بعد اتار دیں. اور اس میں بھی صدقہ ضرور آتا ہے, یہ چہرے پہ لگنا نہیں چاہیے. خواتین پردے کا علیحدہ حکم ہے, اس کے لیے حج کیپ آتی ہے, کپڑا آگے سے جھک جاتا ہے, آپ اس کا اہتمام کریں. وہ بہت اچھا عمل, یعنی ایک اس نیکی والے عمل کے اندر اپنے چہرے کو چھپا کے رکھنا, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کئی اس میں بتایا کہ ہم حج اس طرح کرتی تھیں کہ غیر محرم آتے تو اوڑھنیاں سامنے کر دیتے اور ہاتھ ہوتا, چہرے پہ کپڑا نہ لگتا. اب وہ حج کیپ آتی ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہ الگ چیز بتا دی ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہیں ہے. مرد عورت کے ازدواجی تعلقات پہ پابندی, مننا سورنا سرما لگانا اس پر پابندی, خشکی کے جانور کا شکار اس پر پابندی. یہ چند چیز, اچھا یہ ساری پابندیاں ہو چکی, کوئی مشکل نہیں, آپ کر چکے ہیں. لیکن ایک پابندی خوشبو کا استعمال, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. عام طور پہ اس میں بے دھیانی ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا, یاد نہیں رہتا, لیکوڈ صابن جگہ جگہ بٹن لگے ہوئے, آپ نے دبا دیا, کہیں صابن لگ گیا. اس سے بچنا ہے, خوشبو سے بچنا ہے. ہاں, پھولوں کے ہار سے بچنا ہے احرام کی نیت کرنے کے بعد. تو یہ الائچی نہیں کھانی, ہاں یہ چیز ہے جو خوشبو ہے. باقی ساری پابندیاں آٹومیٹک آپ اختیار کر چکے ہیں, اس میں آپ کو تکلف نہیں کرنا پڑے گا. میں یہ بتاؤں کہ تکلف نہیں, لیکن خوشبو میں آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا. بس یہ ایک اہم پابندی ہے. آگے آ جائیے جی. کھا سکتے ہیں, اس میں وہ نہیں, وہ قدرتی ہے, اس میں کھا سکتے ہیں, وہ کھا سکتے ہیں. یہ الگ سے خوشبو ہے, نہیں اس کو نہیں کھا سکتے. اچھا, اب آپ لوگ وہاں جدہ سے آپ کو بسیں لے کے بلڈنگ چلی جائیں گی, ہوٹل میں آ گئے. سب سے پہلا کام اپنے آپ کو ریلیکس کریں. کھانا پینا, اگر طبیعت ہے, سفر لمبا ہوا تھا, خاص طور پہ جن کے ساتھ خواتین ہیں, عمرے کی تیزی نہ کریں کہ تیزی سے جلدی چلو عمرہ کرو, عمرہ کرو. پہلے اپنے آپ کو فریش کریں. یہ عمرہ 10 منٹ کی نماز نہیں ہے, اس میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. آپ فریش کریں. خواتین خاص طور پہ اس وقت جائیں جب کھلا ٹائم ہو. کھلا ٹائم کس وقت ہے؟ جس وقت قریب نماز نہیں آ رہی. فجر کے بعد ہے کھلا ٹائم ہے, ظہر کے بعد کھلا ٹائم ہے, عشاء کے بعد کھلا ٹائم, عصر کے بعد بھی ٹائم ہوتا ہے. لیکن اگر نماز قریب آ رہی ہو پھر نہ کریں, کیونکہ پھر گم ہونے کا خطرہ ہے. خواتین علیحدہ کی جائیں گی, مرد علیحدہ ہوں گے, بیچ میں طواف رکے گا, بہت مسائل ہیں. پرانے لوگ سمجھ سکتے ہیں, نئے لوگوں کو اہتمام کرنا ہے جو پہلی بار جا رہے ہیں. کھلے وقت میں جائیں, رات کے عشاء کے بعد یا فجر کے بعد. اس وقت تک آپ آرام کر سکتے ہیں. کمرے میں سونا کوئی مشکل نہیں. احرام کی حالت میں آپ لیٹ گئے, اوپر چادر ڈالی, چہرے پہ نہیں ڈالنی, پاؤں پہ ڈال سکتے ہیں. جو چپلوں کی قید تھی وہ چپل کی قید ہے, چادر کی قید نہیں ہے. چادر پیر پہ ڈال سکتے ہیں, چہرے پہ نہیں ڈالنی. آپ سو جائیں, تھوڑا سا فریش ہو جائیں, اٹھ کے چائے پئیں, کھانا کھائیں. غسل کی طبیعت ہو رہی ہے, غسل بھی کر سکتے ہیں بغیر صابن کے. پسندیدہ یہ ہے کہ میلا کچیلا, لیکن اگر آپ کی طبیعت ہو رہی ہے کہ فریش ہونا چاہتے ہیں, آپ غسل بھی کر لیں.
وضو کی بجائے غسل کر لیں. تو اور اگر لباس بدلنے کا بتا دیا, اب آپ حرم آ جائیں, حرم کی طرف چلیں گے, وہاں آپ نے دوسرا فرض پورا کرنا ہے, طواف. یہ دوسرا فرض ہے. اس طواف کا طریقہ سمجھ لیں. اب استباح ہوتا ہے دائیں کندھے کو ظاہر کرنا. ٹھیک, یہ کس وقت ہے؟ صرف طواف کے وقت. دیکھیں استباح کے آگے لکھا ہوا ہے دایاں کندھا ننگا کریں. یہ سنت میں سے آتا ہے. رہ گیا تو طواف ہو جائے گا, لیکن سنت رہ گئی تو اس کا اہتمام کرنا. یہ صرف طواف کے وقت ہے, طواف کے بغیر ہوٹل میں, بس میں, جہاز میں نہیں کرنا. اس طرح صرف طواف کے وقت. سوال کے لیے موقع دیں. کوشچن آپ سے بعد میں لیں گے چلیں، اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو. یہ 7 چکروں میں ہوگا طواف. استباح سب سے پہلا کام. اب آپ جو شروع کرنے لگے, آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے, سب سے پہلے تو بیت اللہ کو دیکھنا. یہ بھی ایک عمل ہے, اور اتنا مبارک عمل ہے. جو پہلی بار پہنچتا ہے پہلی نظر پہ اس کی دعا قبول. تو دروازے سے بیت اللہ باب فات سے عام طور پہ انٹری ہوتی ہے, نظر آ جاتا ہے. آپ نظر جھکا کے داخل ہوں, رش دروازے پہ ہے, آپ کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگ سکتے. تھوڑا آگے جا کے کنارے پہ ہٹ کے اللہ کے گھر کو دیکھیں اور خوب دعا مانگیں. اب دیکھیں دعا بھی عمرہ شروع ہو رہا ہے, دعا بھی ختم ہو رہا ہے. دعا مانگنی نہیں آتی تو پھر کیا عمرہ؟ تو دعا پہ محنت کریں, دعا مانگیں. پھر آپ نے آگے چل کے استباح کر لینا ہے. اور دوسرا کام نیت کرنی ہے. نیت ضروری ہے طواف کے لیے. وہ بھی آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے, لیکن زبان سے بھی کر لیں. یا اللہ میں 7 چکر کی نیت کرتا ہوں, آسان فرما, قبول فرما. طواف با وضو ہونا چاہیے. وضو ٹوٹ گیا, طواف ٹوٹ گیا. اگر وضو ٹوٹا پہلے چکر میں تو وضو کریں, چکر شروع کر دیں. دوسرے میں ٹوٹا, تیسرے, جس چکر سے ٹوٹ گیا وضو کر کے اس چکر کو دوبارہ سے آگے شروع کنٹینیو کر لیں. پچھلے ویلڈ رہیں گے, پچھلے چکر 7 چکر مکمل کرنے. یہ 3 چیزیں میں نے بتائیں, یہ 3 چیزیں فرائض میں سے ہیں طواف کے. باوضو, نیت اور 7 چکر, یہ ضروری ہیں. باقی سنت ہے استباح, حجر اسود کے سامنے رخ کر کے, اور استلام, رمل, مسنون دعا, یہ سارے سنت میں آئیں گے. ہم آگے اس کو لے کے چلتے. آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود کا کنارہ لینا ہے. سمجھیں کہ یہ کنارہ ہے حجر اسود کا. اس کے پیچھے آپ کے سبز بتی ہوگی, سبز بتی پیچھے, سامنے حجر اسود. یہ استقبال حجر اسود ہو گیا. اس کو سیدھ میں آپ آ گئے. یہاں کھڑے ہو کے جیسے نماز کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, ہاتھ کانوں سے اٹھا کے نیچے کر. ایک بار, یہ ایک بار تکبیر ہے. بسم اللہ اللہ, ہاتھ نیچے کر لی, ایک بار تکبیر. اس کے بعد ہاتھ کا اشارہ کر کے ہونٹوں سے لگانا, اس کو کہتے ہیں استلام. لفظ یاد نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, بس چومنا سمجھیں, حجر اسود کا چومنا. پھر کھڑے کھڑے جیسے یہاں کھڑے تھے یوں مڑنا ہے. آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو, آپ نے یوں نہیں چلنا یا یوں بھی نہیں بڑھنا. یہ حصہ آپ ضروری کیا ہے کہ آپ جب چکر لگا رہے ہو آپ کا بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف, اور اب آپ نے چلنا شروع کرنا ہے. اس میں پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا, یہ رمل کہلاتا ہے. اگر بھول جائیں تو کوئی بات نہیں, یا رش ہو جیسے آج کل رش ہے تب بھی رمل, یا خواتین ساتھ ہیں آپ نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے, ویل چیئر پہ ہیں, کوئی بات نہیں, رمل رہ جائے گا, اجر مل جائے گا. تو اکڑ کے چلنا, یہ 3 چکر ہوتے ہیں, پہلے میں, دوسرے میں, تیسرے میں. پھر نہیں چلنا, صرف 3 میں رمل ہے. استباح 7 میں ہے. چلتے ہوئے آپ بیت اللہ کو نہیں دیکھیں گے. جون سی دعائیں آپ کو یاد ہیں دل کی دعا مانگیں. عربی ضروری نہیں ہے دعا میں, اس میں عربی. اب دعا مانگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں,
دعا تو پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، اب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف، اب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں عربی دیکھ کے، لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ مانگیں گے جو اپنی زبان، آپ کا دل بھی ساتھ ہو. تو دعا مانگنی ہے وہاں پہ. ٹھیک، ساتھ آپ چکر شروع کریں گے، چلتے 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 جو حجر اسود سے پچھلا کنارہ ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، یہاں سے حجر اسود تک آپ نے دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا. یہ بھی مسنون ہے پوری دعا. پھر سیدھ جیسی آئی حجر اسود کی، چلتے چلتے ہاتھ کا اشارہ ہونٹ سے لگایا، آگے چل پڑے. یہ آپ کا طواف ہو گیا. یہاں تک طواف کلیئر ہے؟ باوضو ہو، نیت ہو، استباح ہو، رمل ہو، استلام، تکبیر، آپ کا یہ طواف ہو رہا ہے. 7 چکر پورے کرنے ہیں. ہر چکر کے آخر میں ایک استلام ہوگا، چومنا. تو یہ آپ کے 8 بار استلام ہو جائے گا. اب آپ نے سنت پوری کرنے کے لیے طواف کی، آگے چلیں. 2 چیزیں سنت ہیں، مقام ابراہیم کے نفل اور زمزم پینا. یہ آپ نے مقام ابراہیم کے جو نفل ہیں مقام ابراہیم پر نہیں پڑھنے، پیچھے کہیں بھی پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہوٹل میں بھی آ کے پڑھے جا سکتے ہیں. پسندیدہ نہیں، افضل تو حرم میں پڑھنے ہیں. لیکن آپ نے وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نہیں پڑھنے کہ اس کا راستہ لوگوں کا روکنا، یہ گناہ کی بات ہے. خواتین خاص طور پہ دور چلی جائیں، جہاں وہ خواتین کی جگہ ہے، وہ انہوں نے جگہ رخ بنایا ہوا ہے. جب طواف پورا ہوگا چلتے چلتے آپ دائیں طرف کا حصہ لیں گے، وہاں پیچھے جا کے آپ 2 نفل پڑھیں. پہلے میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل ھو اللہ احد. یہ بھی مسنون ہے. باقی کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. دعا مانگیں. پھر زمزم، پیچھے کولر ہے، وہاں پہ نلکے بھی لگے ہوئے ہیں، زمزم پئیں. زمزم کا طریقہ یہ ہے، پہلے نیت کر کے دعا مانگ کے، پہلے یعنی جس کام کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نیت کریں، پھر پڑھیں، پھر پئیں، اور پھر آخر میں دعا ہے، اس کی بھی مسنون دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. زمزم پی لیا. اب آپ نے سعی کے لیے وہیں سے راستہ بنا ہوا ہے، سعی کی طرف جائیں گے. راستے میں جاتے جاتے سبز بتی آپ کے سر کے اوپر آئے گی، وہاں پہ رک جائیں، قبلے کی طرف رخ کریں، پھر ہاتھ کا اشارہ کر کے ہونٹوں سے لگا لیں. یہ استلام نواں ہو گیا، یہ بھی سنت پوری ہو گئی. اب آپ سعی کے لیے صفا پہاڑی پر آ گئے. صفا پہاڑی کا ہلکا سا نقشہ ہے، وہاں پہنچ کے قبلہ رخ ہو کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھانے ہیں. تکبیر نہیں ہے. کس طرح ہے جی؟ دعا کی طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، تکبیر نہیں ہے. دعا مانگیں، جو دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں. چوتھا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد مروہ کی طرف چل پڑیں. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر. یعنی صفا سے گھوم کے دوبارہ صفا پہ 1 چکر نہیں، یہ بہت سارے غلط ہیں. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، یعنی ختم مروہ پر ہوگا. سواد پہلے ہے، میم بعد میں ہے، شروع بھی غلط جگہ سے نہیں. 2 سبز بتیاں آئیں گی، جیسے ایک یہ کنارہ کی، پہلی سبز بتی پر دوڑنا، دوسری پر رکنا. لیکن دوڑے گا کون؟ مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی. کیوں؟ دوڑا کون تھا؟ اللہ پاک نے روک دیا. کچھ ذہن میں بات آتی ہے کیوں روک دیا؟ کبھی ہم نے اپنے آپ سے بھی بات پوچھا کریں، خود ہی جواب آ جائے گا کہ دوڑنے کا عمل تو اللہ کی بندی جو اللہ کی پیاری ہیں امی ہاجرہ کا ہے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ بچہ نظروں سے اوجھل ہوا تھا، ماں دوڑ پڑی کہ بے قرار ہوئی کہ بچہ نظر آتا رہے، وہ ڈھلوان تھی. اللہ پاک نے کہا جو بھی بعد میں نبی بھی آ رہا ہے، ولی بھی آ رہا ہے، یہاں دوڑے گا. لیکن اللہ کی شان، اللہ پاک نے کہا عورت نہیں دوڑے گی. عبادت بھی بنائی، لیکن عورت کا دوڑنا اتنا ناپسند ہے کہ اس کو عبادت سے. اس لیے اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے. یہ بات میں ہمیشہ اس موقع پہ ضرور کہتا ہوں کہ آج کل عورتوں کو دوڑانے کا بڑا سخت رواج پڑ گیا. خاص طور میں اپنی بچیوں کو پتہ نہیں کن چیزوں میں میدان میں دوڑا رہے ہیں، اور اس کے اوپر فخر سمجھا جا رہا ہے. ان کو بلے پکڑا کے، ان کو چیزیں پکڑا کے. یہ بہت بڑی جہالت ہے اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے آپ سے. وہ ہے عورت کا اللہ نے ایسا مقام دیا کہ عورت کی دوڑ کو یہاں پسند نہیں کیا، تو ہم خود سوچیں کہ میدان میں دوڑنا پسند ہے. تو اس کا بھی خیال کریں. انشاءاللہ نیت کریں کہ اس کا اہتمام کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ. اچھا جی، صحیح آپ کی پوری ہوگی کہاں پہ جا کے؟ مروہ پہ. اب آپ کا آخری عمل رہ گیا بال کٹوانے، حلق. کیا عمل رہ گیا؟
حلق یا قصر. جن کے بال بڑے ہیں، ایک پورے سے زیادہ ہیں، وہ مشین پھروا سکتے ہیں، لیکن جن کے بال چھوٹے ہیں، ہاتھ میں بھی نہیں آ رہے، ایک پورے سے چھوٹے ہیں، انہوں نے اس طرح پھروانا ہے پورا. یہ قصر، یہ حلق اور قصر ہے، یہ عمل واجب ہے، یہ ہوگا. اب آپ احرام سے باہر آ جائیں گے، آپ اپنی بلڈنگ میں آئیں، غسل کریں، خوشبو استعمال کریں، صابن لگائیں، عام کپڑوں میں آ جائیں، آپ کا عمرہ ہو گیا. طواف کیا، نفل پڑھے، زمزم پیا، سعی کی، بال کٹوائے، عمرہ ختم. بس یہ اعمال ہیں، اور اہتمام سے کرنے کے ہیں، توجہ سے کرنے کے ہیں. خواتین کا بال کاٹنے کا طریقہ، سر کا گھیراؤ کریں پیچھے کی طرف، بے شک 3 حصوں میں کر لیں یا 2 میں کر لیں. آخری حصے کو انگلی پہ لپیٹیں ایک پورے سے زیادہ، اور اس کو تھوڑا سا زیادہ کینچی سے کاٹ لیں. پردے کی جگہ میں کاٹیں، اپنے بالوں کو غیر محرم کے سامنے نہیں کھولنا. محرم بھی کاٹ سکتا ہے، ہوٹل میں آ کے بھی کاٹ سکتے ہیں، حمامات ہیں وہاں پہ عورتوں کے علیحدہ، ادھر جا کے کاٹ سکتے ہیں. جب بال کٹ گئے، احرام کی پابندیاں ختم، عمرہ ہو گیا. یہاں تک ہم نے عمرے کو چلایا. اب ہم حج شروع کریں گے. کوئی یہاں تک کوئی سوال ہو مختصر سا تو پوچھ لیں. احرام کے اوپر ہم نے زیادہ تاکید نہیں کی تھی، وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سے طریقے آج کل آ رہے ہیں، آپ کو پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں. وہ اصل میں آن لائن والے کہہ رہے ہیں آواز نہیں آئی تو ہمیں کوئی دوبارہ ترتیب بتا دیں. یہ کیمرہ سر کے اوپر ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے جی. ابھی یہ احرام باندھنے کا طریقہ عامر صاحب بتا رہے ہیں ذرا. چادر کو برابر کرنا ہے، ٹانگوں کو کھول لیا، چادر کو برابر کر لیا. ایک ہاتھ کو خالی کریں، اس کو ذرا سلوٹیں دے کے چادر اپنے ہاتھ کے برابر بنا لیں. پھر اس ہاتھ سے پکڑ کے اس ہاتھ کو خالی کیا، سلوٹ دے کے اس کو چھوٹا کر لیا. چھوٹا ہو گیا. آپ نے پسلی پر لانا ہے اس کو، کسی بھی ایک اس پسلی پر لا کے یہ رکھا، اس کو کھینچیں. دائیں کو رکھا ہے تو بائیں کو کھینچا اور اس کے اوپر لیا. یہ کھینچنا اس کا لاک ہے. یہ جتنا یہ اگر ڈھیلا ہوگا تو پھر نہیں بندھے گا. یہ کھینچ گیا تو لاک لگ گیا. اس کھینچ کے اس کے اوپر کر کے خالی کر دیں. ہاتھ خالی ہو گیا. اس چادر کو یہاں پہ لائیں، جو بچی واپس موڑ کے یہاں سے موڑ دیں. جی ضروری ہے. یہ خیال رکھیں کہ احرام ناف سے اوپر ہونا چاہیے، خاص طور پہ طواف کے وقت. ویسے تو ہر وقت یہ صدر میں شامل ہے. یہ ایک آسان طریقہ ہے. ٹانگیں کھولی ہوں گی تو اب اس میں پردہ بھی ہے، بھاگ دوڑ بھی سکتے ہیں آپ. اچھا، اس کی مضبوطی، اس کے لیے بیلٹ کی ضرورت نہیں رہتی. آپ آئیں ایک منٹ، اس کو ذرا کھینچیں جتنا آپ کھینچ سکتے ہیں، اور کھولنے کی کوشش کریں. اس کو بھی یہاں سے بھی پکڑیں، کھینچیں، پتہ چل رہا ہوگا. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، اس کا لاک لگا کے آپ، اور بہت جلدی بن جاتا ہے. باقی بہت سارے طریقے ہیں، جس کو جو سہولت ہو اس کے مطابق کریں. اچھا جی، یہ ہمارا عمرہ ہو گیا یہاں تک. اب ہم انشاءاللہ حج کے لیے چلتے ہیں. وقت بھی آپ لوگوں نے دیا ہوا ماشاءاللہ، جو اللہ اس کو آسان فرمائے. 8 ذی الحج کو حج کی تیاری، لیکن 7 ذی الحج کو مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے. درمیان کے اوقات آپ نے حرم میں گزارے، عبادت کی. جس دن 7 ذی الحج ہوگی آپ کوشش کریں 5 6 7 اس میں عمرے نہ کریں. آگے حج کرنا ہے، بہت عمل ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیں. طواف بھی کم کریں، رش ہو جاتا ہے. زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، اپنے قریب کی مسجد میں بھی گزار سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت، حاجیوں کی خدمت، تیاری. حج بڑا عمل ہے، حج کی تیاری کرنی. حج شروع ہو جاتا ہے 7 ذی الحج کو مغرب کے بعد.